نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان میں اللہ برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. آج اس کتاب کا 5واں باب ہے، 5ویں فصل ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمارا ایمان، یعنی ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ کس کے دل میں کتنی محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا ہی زیادہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کہ وہ محبت سے خالی دل ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایمان کمزور درجے کا ایمان ہے. اب یہ محبت رسول، اس کی جو دلیل ہے، اس کے لیے صرف دعویٰ کافی نہیں ہے. دعویٰ تو بہت آسان ہے کہ آدمی زبان سے بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی عدالت میں اپنا دعویٰ لے کر جاتا ہے تو اس دعوے پر عدالت جج اس سے دلیل طلب کرتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کے گواہ پیش کرو. اگر دلیل موجود ہے، گواہ سچا موجود ہے تو وہ دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے، ورنہ اس دعوے کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جس محبت کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اس محبت کی جو دلیل ہے، علامت ہے، پہچان ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کامل درجے کا ہوگا، اور اتنا ہی بڑا وہ عاشق رسول بھی ہوگا، محب رسول بھی ہوگا. کیونکہ محبت کی دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کی بات کا ماننا. یہ نہیں ہے کہ دعویٰ تو محبت کا ہو اور کام محبوب کی مرضی کے خلاف ہو. تو یہ محبت دعوے کی محبت تو ہو سکتی ہے، یا یہ محبت دکھلاوے کی محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے حقیقی محبت نہیں کہا جا سکتا، اس وجہ سے کہ اس میں اتباع نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، فانی محبت، مجازی محبت، تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو کھلاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کو اداکاروں سے محبت ہو جاتی ہے، تو کھلاڑیوں جیسا ڈریس پہننے لگتے ہیں، ان جیسی اسٹائل کو اختیار کرنے لگتے ہیں، انداز ویسے بنانے لگتے ہیں. کیا چیز ہے؟ کہتے جی فلاں کھلاڑی جو ہے نا وہ ہمارا آئیڈیل ہے. آئیڈیل مطلب پسندیدہ ہے. یا فلاں اداکار ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہے، پسندیدہ ہے. تو اس جیسا لباس، اس جیسا چہرہ مہرہ. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اسے واقعی اس سے محبت ہے جو اس جیسا بننے کی سوچ رہا ہے. لیکن کیا یہ جو محبت کا معیار ہے، کیا یہ محبت کا معیار انسان کی کامیابی کی دلیل ہے؟ یوں تو انسان کا اختیار ہے، جس سے چاہے محبت لگا لے، لیکن وہ محبت ایسی ہونی چاہیے جو کامیابی کی دلیل بھی تو ہو، نجات کا ذریعہ بھی تو ہو، نجات کا وسیلہ بھی تو ہو.
تو کیا یہ محبت کسی کھلاڑی سے محبت، کسی سیاستدان سے محبت، کسی فلم ایکٹر سے محبت، یا کسی مردار کی محبت، کسی عورت کی محبت، کسی لڑکے کی محبت، تو کیا یہ محبتیں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ وسیلہ بن سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ پھر محبت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کے لیے ایک محبت ہوتی ہے کسی کمال کے سبب، اس کے اندر کوئی کمال ہو۔ ایک محبت ہوتی ہے کسی کے جمال کی وجہ سے، حسن، خوبصورتی، جمال کی وجہ سے، اور ایک محبت ہوتی ہے حسب اور نسب کی وجہ سے۔ اگر ہم محبت کے معیار کو ان تین اصولوں پر پرکھتے ہیں تو پھر ہمیں محبت کے لائق ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، جن کا کمال، جن کا جمال، جن کا حسب نسب سب سے اعلیٰ، اور وہ ایک ہی ہستی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ نہ کوئی کمال میں ان کا ثانی ہے، نہ ان کے جمال میں کوئی ان کا ثانی ہے، اور نہ حسب نسب کسی کا ان سے اعلیٰ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو ایسی ذات جو کمالات میں یکتا ہو، اپنی حسن و جمال میں یکتا ہو، اور جو اپنے حسب نسب میں یکتا ہو، تو پھر محبت کے لائق تو وہی ہے نا۔ اور پھر یہ محبت بھی ایسی محبت ہے کہ جو کامیابی کی دلیل بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ محبت پاکیزہ محبت ہے، اپنے نبی کی محبت پاکیزہ محبت ہے۔ تو اس لیے دو چیزیں بڑی نازک ہیں۔ ایک تو محبت کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ محبت سوچ سمجھ کر کسی سے لگانی چاہیے کہ آیا محبت لگانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، سوچ سمجھ کر۔ آج ہے نا بہت سے نوجوان دوستیاں کر لیتے ہیں، جی فلاں سے محبت ہو گئی ہے، فلاں سے دوستی ہے، تو وہ اس محبت کا رنگ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دوستی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دوست کیسا ہے، کیا اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ دوستی لگائی جائے، آخر اس کا معیار کیا ہے۔ کیونکہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، جس سے دوستی لگاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الرجل علی دین خلیل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، بکری بکریوں میں بیٹھتی ہے، اونٹ اونٹوں میں بیٹھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ چور چوروں میں بیٹھتا ہے، ڈاکو ڈاکوؤں میں بیٹھتا ہے، نیک آدمی نیکوں میں بیٹھتا ہے، برا آدمی بری جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ کیونکہ انسان کا جو میلان ہے وہ اپنے ہم جنس کی طرف ہوتا ہے، الجنس یمیل الی الجنس، ہم جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لے کہ میرا میلان کیسا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب تیری فطرت کے اندر کوئی سلامتی ہے، اور اگر برے لوگوں کی طرف میلان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ برے لوگوں میں جا کے تو اچھا تو نہیں بن سکتا، پھر برا ہی تو بنے گا۔ تو محبت بڑی سوچ سمجھ کر لگانی چاہیے کہ محبت کے لائق کون ہے، کس سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بہت سی چیزوں کی رغبت محبت انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ وہ محبت مال کی بھی ہوتی ہے، اولاد کی بھی ہوتی ہے، وہ محبت بیوی کی بھی ہوتی ہے، وہ کاروبار کی بھی ہوتی ہے، ملازمت کی بھی ہوتی ہے۔ تو ان محبتوں کے جانچنے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھ لے کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ تو نہیں ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو بھائی پھر ایسی محبت تو قابل ترک ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کہ جو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے حبیب سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس کا مطلب وہ محبت نہیں، کوئی بیماری ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے جو اس کو محبوب سے قریب کرتی ہے۔ تو ہمیشہ ایسی جگہ پہ دوستی لگانی چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کی رغبت تو ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
فتوحات ہوئی، بہت مال آیا کہ مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ سب سے بڑے فاتح دنیا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ مال ہے جس کی رغبت آپ نے ہمارے دل میں رکھی ہے اور ہماری ضرورت کی چیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس مال سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ کاروبار زندگی اگر چلانا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو اس مال کی رغبت آپ نے ہمارے دل میں رکھی ہے، لیکن فرمایا کہ یا اللہ، اس مال کو ہمارے لیے آخرت میں مددگار بنا دے، یعنی یہ مال ہمارے لیے کسی فتنے کا ذریعہ نہ بنے۔ لا تلہکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ یہ تمہارا مال، یہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے، تمہاری ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے کہ اللہ سے تمہیں غافل کر دے۔ تو جو چیز انسان کے لیے جو محبت، آخرت کی محبت میں مددگار ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مددگار ہو، تو وہ تو اس کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ ایسا مال بھی قیمتی ہے، ایسی اولاد بھی قیمتی ہے، ایسی بیوی بھی قیمتی ہے جو اسے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن جو چیز آخرت سے غفلت کا ذریعہ بن جائے، بس وہی دنیا ہے، اور وہی قابل مذمت ہے، جس کی مذمت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، اس کا سبب سب سے پہلے دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ جو فتنہ، جو فساد اندر سے آتا ہے، اس کی جڑ کہاں سے ملی ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت سے ملی ہوتی ہے، کہ دنیا کی محبت میں انسان اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو قربان کر دیتا ہے۔ تو محبت پر بات چل رہی ہے کہ محبت کا جو معیار ہے یہ بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ محبت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے پہلی جو حدیث ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میری محبت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اس کے والد سے زیادہ، اس کے بیٹوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ۔ اب یہاں پر جو اس سے مراد ہے، محبت عقلی مراد ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے طبیعی محبت میں انسان کا میلان کسی طرف ہوتا ہے، تو طبیعی محبت کے اندر انسان معذور ہوتا ہے، کسی کی طرف زیادہ میلان ہو سکتا ہے، کسی کی طرف کم ہو سکتا ہے، لیکن عقلاً اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، عقلاً۔ اور انسان مکلف عقلاً کا ہے، طبعاً کا نہیں ہے، کہ طبعی طور پر کسی کی طرف میلان زیادہ ہو جائے، اس کا انسان مکلف نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا خدمت کرتا ہے، اس سے زیادہ دل خوش ہوتا ہے، تو ایک طبعی طور پہ اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو اس طبیعت کا راغب ہونا، کسی کی طرف میلان کا زیادہ ہونا، یہ اس کے لیے مضر نہیں ہے، اس میں وہ معذور سمجھا جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسرے بیٹوں کے حق میں کوئی حق طلبی نہ کرے، یہ نہ کرے کہ یہ بیٹا تو زیادہ خدمت کرتا ہے، لاؤ سب کچھ اس کو دے دو، باقی محروم کر دو، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ کبھی طبعی میلانات اس کے اندر ہوتے ہیں، طبیعتاً کسی کی طرف میلان ہو جانا، لیکن عقلاً جو محبت غالب ہونی چاہیے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت زہرہ بن معید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر رہے تھے، یعنی جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک اپنی ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، بلا شبہ آپ کی محبت اپنے دل میں سوائے اپنی جان کے ہر چیز سے زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان کے علاوہ، یعنی اپنی جان کو مستثنیٰ کر دیا، اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ میں آپ کی محبت کو محسوس کرتا ہوں، یعنی اپنی جان مجھے آپ کی محبت سے زیادہ محبوب معلوم ہوتی ہے، یعنی بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وقت معاملے کی صفائی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر محبت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اول وہلے میں پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل میں اپنی جان کی محبت زیادہ تھی اور حضور کی محبت کم تھی، نعوذ باللہ، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں، بلکہ علماء نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلے اس میں غور نہیں کیا، اور جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے زیادہ میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، تو فوراً کہا کہ بے شک اب تو آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً کہا، تو پہلے کیا وجہ تھی؟ پہلے غور نہیں کیا تھا، اور جب آپ کے فرمانے پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ایک جان تو کیا اگر ہزاروں جانیں ہوں آپ کی ناموس کے لیے قربان کر دیں تو پھر جان کہاں پیاری ہوئی؟ حضور کی ناموس پیاری ہوئی، حضور کی محبت زیادہ پیاری ہوئی کہ ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اب تو آپ میری جان سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ہاں اب تم کامل مومن ہو، کیونکہ صحابہ کی محبت کا مرکز اور محور اگر کوئی ذات تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ جن کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا۔ کس کی محبت میں چھوڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑا، کہ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ کیفیت تھی کہ مکے والوں نے کچھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ جو جائیداد ہوتی تھی، جو مال ہوتا تھا، جو اسباب ہوتے تھے، سب چھوڑ کر تنے تنہا جسم پر صرف کپڑا پہننے کا ہوتا تھا، اس دو کپڑوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ کس لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں نکل جاتے تھے، سب کچھ چھوڑ کے نکل جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فوراً سوال کیا کہ بھئی قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بظاہر بہت زیادہ اعمال کا ذخیرہ تو نہیں ہے، اور اس سے مراد فرائض نفل اعمال ہے، کہا نا بہت زیادہ ذخیرہ تو اعمال کا نہیں ہے، یعنی نفل اعمال کا
بہت زیادہ ذخیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ فرائض اور واجبات سب کے پورے ہوتے تھے، اس میں کوئی خلل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات ہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں، جب آپ نے پوچھا نا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی، تو کہا ایک بات ہے، اعمال کا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اس محبت کا جو ثمرہ ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت رکھتے ہو تو اس محبت میں تم اس محبوب کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اداکاروں سے محبت کرنے والے، کھلاڑیوں سے محبت کرنے والے، کفار سے، یہود و نصارہ سے محبت کرنے والے، وہ بھی سوچ لیں، اور ایک وہ جو اپنے نبی سے محبت کرنے والے، اس دیوانگی کے اندر جینے والے، اس پاگل پن میں جینے والے، اپنے نبی کی نقالی کو اختیار کرنے والے، اس غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے والے، وہ بھی سوچ لیں کہ وہ کس کے ساتھ ہوں گے اور وہ کس کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، المرء مع من احب، تو کہتے ہیں کہ مدینے میں ایمان لانے کے بعد صحابہ کو جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ کی محبت کا مرکز اور محور کون سی ہستی تھی، کون سی ذات گرامی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو بھائی ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کو ذرا ٹٹولنا چاہیے، اور اگر اس محبت میں کچھ کمی ہے، محبت تو ہے، جب ایمان ہے تو محبت بھی ہے، کلمہ پڑھا ہے تو محبت بھی ہے، لیکن وہ محبت ناقص درجے کی محبت نہیں ہونی چاہیے، وہ محبت کامل درجے کی ہونی چاہیے، اس میں کمال اور رسوخ کو حاصل کرنا چاہیے۔ کسی ایک سطحی محبت پر، کم درجے کی محبت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس محبت کو بڑھانا چاہیے، اور وہ بڑھتی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔
یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو عذاب بن کر حکمران مسلط ہیں، اے اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے مخلص ہوں، ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، اے اللہ ایسے حکمران اس ملک کو عطا فرما۔ جو چور ڈاکو لٹیرے جو مسلط ہیں، اے اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ اس مہنگائی اور گرانی سے یا اللہ جلد بعافیت سب کو نجات عطا فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک۔